السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے باہر نکلیں، اور اس کے بہت سارے مطلب ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جن سوچوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں ان سوچوں سے باہر نکلیں۔ ایک ہی چیز بار بار سوچنا بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، خواہ وہ دین ہو، وہ دنیا ہو، وہ سیلف ڈیولپمنٹ ہو، سیلف کنٹرول ہو، گھریلو معاشی خانگی مسائل ہوں یا کچھ اور ہوں۔ ان سوچوں کے گرداب سے باہر نکل جائیے۔ آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، 1 سال 2 سال بس اب سوچنا چھوڑ دیجئے اس کے بارے میں۔ آپ کو ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز سے زندگی گزارنی ہے، زیادہ سوچ کے پریشان نہ ہوں، اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کریں۔ ان سوچوں میں آپ گھرے رہتے ہیں، ان سے باہر نکلیں۔ دوستوں سے باہر نکلیں۔ ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں 4-5، اور پھر زندگی بھر وہی دوست چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں نئے آئیڈیاز نہیں ملتے، ہمیں کوئی نئی جہت نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو مثال دوں، اگر آپ 4 لوگ ایک کمرے میں موجود ہیں اور آپ چاروں کی تنخواہ ایوریج سیلری سال کی $50,000 ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے؟ اب بل گیٹس چلتا ہوا آتا ہے اور آپ کو جوائن کر لیتا ہے۔ اب آپ 5 لوگ ہو گئے، اب آپ کی ایوریج کیلکولیٹ کریں تو بلینز میں نکلے گی، کیونکہ ایوریج ہے 5 بندوں کی۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے آپ میں سے کوئی بھی شخص امیر نہیں ہوا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا جو اورا تھا، آپ کی جو پرسنالٹی تھی، آپ کا جو معیار تھا یا ایوریج تھی وہ بڑھ گئی۔ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں وہ کون سے 4-5 لوگ ہیں جن کے ساتھ دن کا سب سے زیادہ وقت آپ کا گزرتا ہے۔ اب خود سوچئے کہ ان اشخاص میں سے کسی شخص کے پاس مولانا تقی عثمانی صاحب ہوں، یا کوئی اور عالم دین ہوں، مولانا عبدالستار صاحب ہوں، شیخ عبدالحکیم مراد ہوں، لمس والے ڈاکٹر ذیشان احمد ہوں، یا امین الدین احمد اور ٹائم لینڈرز کے۔ یہ پاکستان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میری آڈینس زیادہ تر پاکستان میں موجود ہے۔ انڈیا سے شیخ یاور بیگ ہوں، تو اس کی ایوریج کہاں جائے گی؟ تو اپنے حصار سے باہر نکلیں دوستوں کے، اپنی پریشانیوں کی سوچوں کے حصار سے باہر نکلیں، اپنی یادوں کے حصار سے باہر نکلیں۔ کچھ یادیں ہماری ذہن میں چپک جاتی ہیں۔ بچپن میں پائلٹ بننا چاہتے ہیں، ابھی تک خواب میں جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں۔ بچپن میں چاہتے ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں آ جائیں، ابھی تک خواب میں چھکے اور چوکے مار رہے ہوتے ہیں۔ ان سے باہر نکل آئیں۔ اپنے شہر سے باہر نکلیں، دوسرے شہروں کو گھومیں، اپنے گاؤں سے باہر نکلیں، اپنے قصبے سے باہر نکلیں، اور اللہ اگر وسعت دے تو ضرور اپنے ملک سے باہر نکلیں، جا کے دنیا دیکھیں۔ جب آپ دنیا دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں، ظلم ہر جگہ پہ ہوتا ہے، انصاف کچھ جگہوں کے اوپر ہے، بہت سی اچھی چیزیں دنیا میں موجود ہیں، ہمارے ملک میں نہیں ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہیں جو دنیا کے پاس نہیں ہیں۔ آپ کو بڑا سیکھنے کا موقع ملے گا، لیکن کوشش کریں جس کمفرٹ زون میں آپ ہیں اس کمفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میں باہر نکلنے کا آپ کو بہت آسان سا طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے کو خط لکھ دیا کریں کہ اللہ میاں تو دیکھ رہا ہے اسی ایک ہی روٹین پہ 10 سال سے چل رہا ہوں، نہ زندگی میں کوئی بہتری آ رہی ہے، نہ دین میں کوئی بہتری آ رہی ہے، نہ دنیا میں کوئی بہتری آ رہی ہے، اور بڑا اسٹیگنینٹ اور اسٹک فیل کر رہا ہوں۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی ذریعہ سجھائی نہیں دیتا۔ بس آپ روز یہ دعا کرتے رہیں، اور یقین جانیے کوئی نہ کوئی سبیل بن جائے گی، کوئی نہ کوئی ہاتھ کہیں سے آئے گا جو آپ کو خود بخود کھینچ کے باہر لے جائے گا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔